حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی، میں صرف ایک بات آپ کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت بشر حافی کس مقام کے ولی تھے، حضرت کیا مقام تھا آپ کا ولایت۔ یہ حضرت بشر حافی وہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت جی زمین پہ وہ بسم اللہ کا ٹکڑا اٹھایا تھا حضرت نشے کی حالت میں، حضرت اس کو گھر لے گئے، اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو جناب اوپر رکھ دیا، اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ اللہ نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ یہ وہی بشر حافی ہیں۔ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی روز حضرت کے پاس جایا کرتے تھے، روز حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں روز حاضری دیا کرتے تھے حضرت۔ لکھا ہے کہ ایک دن حاسدین نے نا اعتراض کیا، انہوں نے کہا امام صاحب آپ تو خود امام ہیں، امام وقت ہیں آپ، تو آپ اس دیوانے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ قربان جاؤں کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں شریعت کا امام ہوں، میں شریعت کا جاننے والا ہوں، بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ جن کی شرع اور شریعت ہے نا یہ ان کو بڑا جاننے والے ہیں۔ آیا اس پائے کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ۔ لکھا ہے کہ جب تک حضرت بشر حافی کو کہ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے حضرت، جب آپ کی توبہ قبول ہوئی نا، جب آپ پہ کرم ہوا تو آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے، پھر آپ نے ساری زندگی جوتی نہیں پہنی حضرت، اب ننگے پاؤں رہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کتابوں نے کہ اللہ نے جانوروں کے دلوں میں بھی یہ ڈال دیا تھا کہ میرا جو بشر ہے وہ میرا دوست ہے، وہ ننگے پاؤں رہتا ہے، اس لیے کوئی جانور بھی آپ کے شہر کا نا راستے میں گوبر نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کو اللہ کے ولی تھے تو وہ شہر سے باہر تھے، جب وہ شہر واپس تشریف لائے تو راستے میں کسی نے گوبر کیا ہوا تھا، انہوں نے اسی وقت پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کس بات پہ؟ آپ نے فرمایا حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو شہر سے باہر ہیں، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا جب تک بشر حیات تھے کسی جانور نے راستے میں کبھی گوبر نہیں کیا، کہ اللہ نے لوگوں کے جانوروں کے دلوں میں ڈال رکھا تھا میرا بشر ننگے پاؤں رہتا ہے اس لیے راستے میں کوئی گوبر نہ کرنا، کہیں میرے دوست کے پاؤں نہ گندے ہو جائیں۔ یا جو راستے میں گوبر پڑا ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اس قدر اتنے جلیل القدر اللہ کے دوست تھے حضرت، اتنے شانوں والے یہ اللہ کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی۔ لکھا ایک دن کسی شخص نے آپ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں۔ اللہ جی ہم نہیں ڈرتے، کوئی بے عمل ہونے کے باوجود نہیں ڈرتے، عمل نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، حلال نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، لیکن ڈرتے نہیں۔ بلکہ آپ تو آپ رہے جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے نا، ہمارا بھی یہی حال ہے جی، ہم بھی اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے رولا ڈال رہے ہیں، میں نے روز حشر دا ڈرنا، کوئی کہتا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ، لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیفیت یہ ہے کہ دیکھ کے بندہ کہہ رہا ہے حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم نے پیش ہونا ہے۔ مالک پوچھے گا بتا بندے کیا کر کے آیا تو، کدھر ہے تیری نمازیں؟ کیا تیرے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں آتی تھی؟ ایک شادی کا تجھے کارڈ آ جاتا تھا، اس کی تو بڑی تیاریاں کرتا تھا۔ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی قبا سے؟ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی مہاجرین سے؟ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی ساتھ والی مسجد سے؟ کیوں نہیں تو نماز پڑھنے آیا؟ ڈر ہی نہیں کسی کو، کسی کو پرواہ ہی نہیں کیا کسی نے ہمیں پوچھنا، ہم نے کسی کو جا کے جواب دینا، ایسی بے خوفی چاہیے۔ تو نے کیوں داڑھی نہیں رکھی؟ تو نے کیوں سر پہ ٹوپی نہیں رکھی؟ تو نے کیوں میرا ذکر نہیں کیا؟ تو تجھے مال دیا تھا کیوں تو نے میرے راستے پہ خرچ نہیں کیا؟ تو نے کیوں صلہ رحمی نہیں کی؟ کیوں تو نے معاف نہیں کیا؟ کیوں تو نے پردے نہیں ڈالے؟ ایسی بے خوفی تاری ہے، کوئی ڈر ہی نہیں کسی کو۔ اور حضرت بشر حافی کی حالت یہ ہے کہ کوئی دیکھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں حضرت میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، تو آگے سے حضرت بشر حافی جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس کی بارگاہ میں جا کے جواب دینے سے لگتا ہے۔ موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس بات پہ لگتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دینا۔ اور ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم انتظار کرتے ہیں حضرت کوئی مصیبت زدہ کو پریشان ہو. وہ حضرت کی بارگاہ میں نا کوئی بندہ آ گیا, عرض کرتا ہے حضرت بڑا پریشان ہوں رزق کے حوالے سے, کوئی وظیفہ بتائیں حضرت. آپ نے فرمایا بیلیا اس طرح کرنا, روز تو نے 100 بار استغفار کرنی. حضرت جی بڑا طاقتور وظیفہ ہے استغفر اللہ, لیکن شرط اتنی ہے کہ پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھو کرنی کیسے ہے. ہم تو جو استغفار کرتے ہیں اس کے لیے پھر استغفار کی ضرورت ہے جی. نہ کوئی ندامت, نہ کوئی شرمندگی, نہ اپنے کیے پہ کوئی پشیمانی. حضرت یہ کون سی استغفار ہے؟ اس طرح استغفر اللہ, بھائی یہ تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, اس طرح معافی مانگی جاتی ہے؟ یہ کون سا سٹائل ہے معافی مانگنے کا؟ بس اتنا کرو حضرت, کسی کے پاس بیٹھ کے استغفار کرنے کا طریقہ سیکھ لو, پھر دیکھو استغفار میں طاقت کتنی ہے. صرف ہم نے سیکھا نہیں کسی سے, بلکہ یہ تو باتیں دور رہ گئی ہیں. 6-7 سال اس گنہگار نے بھی امامت کروائی ہے, بزرگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو آج تک حضرت جی مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا. وجہ کیا؟ صرف سیکھا نہیں کسی سے. اور صرف حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ صرف ہے محبوب کی امت, نہیں تو ایک ایک کو نام لے کے نکال دیا جائے مسجد. چل نکل تو بھی, چل سلیمان, تجھے تو آج تک ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا. ایسے آتے ہیں. 6-7 سال حضرت امامت کر, مسلح پہ بیٹھے ہونا, نمازی آ رہے ہیں, مونڈے چوڑے کی تھے. او بھائی, وہ اس چال کی تو باہر اجازت نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا. اس چال کی اجازت تو وہ باہر نہیں, تو اس چال سے رب کے گھر میں آ رہا ہے. یہ تو صرف محبوب کی امت ہے حضرت, کٹ دے نہیں ہے. حضرت ایک ایک نو نام لے لے کے اٹھان, چل نکل باہر. تو ایسے آتے ہیں ہمارے گھر, تو مجرم نہیں, تیری چال مجرموں والی تھی. یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا مائیں روز مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں حضرت؟ لکھا حضرت حج کے لیے چلے بصرہ سے, حضرت لوگوں نے سواری پیش کی, حضرت نہیں بیٹھے, پیدل چل پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور بڑا طویل سفر ہے, تو کیا پیدل ہی جائیں گے؟ فرمایا ہاں. تو عرض کی حضور وجہ کیا پیدل جانے کی, سواری پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمانے لگے یار یہ بتاؤ, اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن صلح کرنے آتا کون ہے مسجد میں؟ صلح کرنے آتا کون ہے مسجد میں؟ ہم تو ایکسرسائز کرنے آتے ہیں. ایکسرسائز کی اور صلح کرنے کون آتا ہے؟ اس لیے پتر بہت ضرورت ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھیں. مسجد میں کیسے آنا ہے سیکھیں, ذکر کیسے کرنا ہے سیکھیں, درود کیسے پڑھنا ہے سیکھیں, استغفار کیسے کرنی ہے سیکھیں, مسجد میں کیسے آنا ہے سر نیواں کر کے, جھک کے حضرت. لیکن حضرت جی ادھر تو جگہوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور نمازی لڑتے ہیں, بےخانے نے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کرنا مکروہ ہے اور تنزیہی نہیں تحریمی ہے. اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کر لینا, یہ میری جگہ ہے. ساڈا تے میرا تے جڑا حضرت ہوئے نا کہ انہوں کہندے نے ساڈا جڑا موزن ہے, میں تے کدی کدی انہوں اتنے کھلارنا, میں کھلو ہوتے یہ اندر والا کام خراب نہ ہو جائے, کہ بدلا کرو جگہ اپنی حضرت. کبھی کبھی وہ پیچھے بھی پڑا کرو جا کے, تاکہ یہ معاملہ نہ بن جائے کہیں. سیکھو حضرت کیسے آتے ہیں حضرت, ہم تو مجرم ہیں حضرت. تو میں نے کہا نا بہت کچھ. یہ ٹنڈ آپ دیکھ رہے ہیں, جمعرات کو یہ چوڑا جو ہے نا واپس آیا ہے مدینہ پاک سے حضرت. اور حضرت جی اتنے جہے جنہوں ٹیسٹر لایا نا, میں چیک کری کی کہندا بھلا. کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا, کوئی کہندا روٹی نہیں چنگی. جنہوں ٹیسٹر لایا حضرت ہوتا نا باتوں باتوں میں, جنہوں ٹیسٹر لایا بھلا کی کہندا ہے حضرت. کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا, کوئی کہندا کمرے نہیں چنگا. اور تو چنگا ہے, تو اپنی بات کر پہلے. اس مبارک خطے کی تو بات بعد میں کریں گے نا, تو پہلے اپنی کر. تو چنگا ہے,
تجھے تو پھر بلا کے انہوں نے ہوٹل میں کمرہ دیا ہے، بیڈ ہے، تو پھر بھونک رہا ہے کہ کمرہ نہیں چنگا، ہوٹل نہیں چنگا. تو بتا تو چنگا ہے؟ تو بیڑیوں کے لائق ہے، تو ہتھ کڑیوں کے لائق ہے، تجھے نارے جہنم میں جلنا چاہیے. اور شکر کر تجھے انہوں نے اپنے شہر مبارک میں بلا لیا. بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھو علماء سے. جنوں ٹیسٹر لایا حضرت جی اوتھے ہوٹل نہیں چنگا. اللہ حضرت یہ جو آپ ادھر جا کے کرتے ہیں نا، نہیں چنگا نہیں چنگا، یہ تو باتیں کل کھلیں گی. لیکن جو پاک لوگ ہیں لکھا ہے ان کو اتھے ہی گرفت. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے یہ مدینہ پاک حاضر خدمت تھی جی، دہی کھانے کو چاہا. انہوں نے بازار سے جا کے دہی لیا. وہ جب دہی کھایا نا، دہی کھٹا تھا حضرت. زبان سے بس اتنا نکل گیا، اوے مدینے دا دہی انا کھٹا. اتھے گرفت ہوئی. 6 ماہ تک حضرت گریہ زاری کرتی رہی، معافی مانگتے رہی. صرف ایک جملہ زبان سے نکلا. 6 ماہ بعد معافی ملی اور آواز آتی ہے رابعہ تیری اتنی جرت، اور کہنا تھا تو یہ کہتی دہی کھٹا ہے. یہ کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے؟ میرے یار کے شہر کو بیچ میں لے آئی. یہ تو باتیں کل ہونی ہیں جا کے. اور تو تھا اس ہوٹل کے بھی لائق. تجھے کام نہیں اپنے یاد سلیمان مصباحی جو سیالکوٹ میں کرتوتے کھلار کے گیا، پھر بھی تجھے یار شہر میں بلایا، ہوٹل میں کمرہ بھی دیا. لیکن کیا ہے عجیب. بہت کچھ بیٹا سیکھنے کی ضرورت ہے. مدینہ پاک جانا ہے، پہلے ان علماء کے پاس آؤ، آداب سیکھو جانے کے. وہاں کیسے جانا ہے، وہاں کے معاملات کیا ہیں، اس شہر مبارک کی شان کیا ہے. یہ ہوٹل، یہ حضرت قبلہ یہ سائی وال جامعہ فریدیہ منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بڑی خوبصورت شخصیت ہوئی. انہوں نے حضرت اپنی بڑی معروف زمانہ کتاب ہے مدینۃ الرسول حضرت، اس میں حضرت نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلتا نا، تو راستے میں مجھے ایک دیوانی عورت ملتی تھی جس کو میں نے نا پاگل سمجھ کے گزر جانا. ہے پاگل ہے کوئی. کہتے ایک دن کیا ہوا، ایسا کچھ کرم ہوا کہ میں بڑے طویل وقت تک ریاض الجنہ شریف میں حاضر رہا. کہتے ریاض الجنہ شریف سے اٹھا اور جو ہے نا میں باب جبریل سے باہر اور جنت البقیع شریف حضرت ادھر بھی کافی دیر کہتے میں بیٹھا رہا. کہتے جب باہر نکلا نا تو دل میں خیال کیا تھا، منظور احمد کیسا سونا شہر ہے مدینہ پاک. ایک وہ جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے جی. اس میں جانے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر، پھر حشر، پھر سوال، پھر جواب، پھر میزان، پھر سورہ سوا نیزے پہ، ہیں جی. پھر جناب وہ پھر پل صراط، پھر پل صراط. پھر بھی پتہ نہیں ڈائریکٹ جنت کا آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ پھر بھی پتہ نہیں جنت کا آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ وایا جہنم جانا پڑتا ہے. لیکن مدینہ پاک کیسا سونا شہر ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں 2 بار جنت کی سیر کر آتا. فرماتے یہ میں سوچ رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں. کہتے مجھے نہیں پتا کب میں اس دیوانی عورت کے قریب آ گیا. اور فرماتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہتی کیا یا اخی تعال اسم کلامی، بھائی ٹھہر میری گال سن. واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی. مجھے اللہ کی عظمت کی قسم، اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے محبوب بھی زندہ ہے. پالو 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 زندہ. خوش ہو جا بھائی تم. زندہ باد. زندہ باد. زندہ اللہ پھر پایا. چل بھائی موج معروم چل کے. تو وہ کہتے کہ میں سوچتا جا رہا ہوں کہ کیسا سونا شہر مبارک ہے. 2 جنتیں، کبھی ریاض الجنہ شریف،
کبھی جنت البقیع شریف. کہتے میں پتہ نہیں کب اماں جی کے سامنے آ گیا, اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ, اور بڑی فصیح عربی میں, جنہوں کہتے ہیں نا پڑھی لکھی عربی حضرت, ایک عربی بولتے ہیں نا وہ سانوں نہیں سمجھ آتی, وہ کی بولتے ہیں حضرت, ٹھیک ہے, فصیح عربی حضرت, پڑھی لکھی عربی جو ہے, اس میں اس نے کلام کیا, یا اخی تعال اسمع کلامی, بھائی ٹھہر میری گل سن کے جا, تو کیا کہہ رہا ہے کہ مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں, واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی, مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں, اور اپنے اندر سے یہ بات آج نکال کے مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں, بلکہ المدینۃ کلھا جنت الفردوس, مدینہ سارے کا سارے جنت ہے. تو اے ہوٹل دا رونا رون دے ہیں, تو جنت وچ آئے ہیں اللہ دے بندے ہیں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آج نہیں تو کل مدینہ, آج نہیں تو کل مدینہ ہے. ماشاءاللہ, واہ جی, کی یاد کرایا ڈاکٹر صاحب نے, کہ بلا بڑا پرانا نعرہ ہے. اللہ کرے جی رمضان شریف جی پھر مدینہ مدینہ ہو جائے. اس لیے پتر بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, سیکھو پہلے بیٹا. اور وہ جو امام اہل سنت نے کہا تھا نا, ارے سر کا موقع ہے ہو جائے, بات ایویں ہی حضرت چانس ملتا ہے اور بندہ ضائع کر دیتا ہے. مجھے بھی 2017 میں حضرت پہلی بار کرم ہوا, اور اس چوڑے نے نا لاچا پہنا ہوا تھا نیچے تہبند, اور اوپر میں نے کھلا سا کرتا, اور وہ بھی کافی دن ہو گئے تھے میں نے چینج نہیں کیا تھا, تو وہ بھی ذرا نا تھوڑا میلا میلا سا ہو گیا ہوا تھا, اسمیل نہیں آ رہی تھی کوئی بھی, ویسے ذرا میلا میلا لگ رہا تھا حضرت. تو کیونکہ اسمیل والا تو بے ادبی ہے نا پتر, اندر جانا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. ویسے وہ تھوڑا پریس بھی نہیں تھا, تو تھوڑا نا, تو گنبد شریف کے بالکل سامنے نا میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور گنبد شریف کی زیارت کر رہا تھا. کبھی آنکھیں بند کر لیتا, پھر حضرت مجھے کچھ فیل ہوا کہ جیسے نا میری گود میں کسی نے کوئی چیز رکھی ہے. میں نے آنکھیں کھولی تو 8 ریال تھے حضرت, دو ریال کے نا نوٹ تھے, 8 ریال تھے حضرت. میں نے پہلے ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا, جب ادھر دیکھا تو تیزی سے نا ایک بندہ جا رہا تھا حضرت جی. میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, بس بے وقوفی میری حضرت. میں نے اس کو کہا تو نے میری گود میں کیوں پیسے رکھے ہیں, میں کو تجھے فقیر نظر آتا ہوں؟ وہ مجھے ادھر سے چوم کے کہتا ہے نہیں, میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے, میں نے محبت میں دیے. وہ کہہ کے چلا گیا. جب میں بیٹھا نا پھر میں بڑا رویا, لیکن وقت گزر چکا تھا. میں نے کہا چوڑیا تین انہوں نے فقیر بنایا سی, تو آپ ہی نہ کر چڑی ہے, تین انہوں نے فقیر بنایا سی, چوڑیا تو آپ ہی نہ کر چڑی, میں نہیں فقیر کوئی بھی ہے. بس اسی طرح موقع ملتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے. انہوں نے فقیر بنایا, بھیجا, بیٹھا تھا, جا میری چولی پا کے آ, موٹ کے آپ ہی نہ کر چڑی. میں کہ میں کو فقیر تو نے کیا, لیکن گزر گیا موقع حضرت جی. اس لیے پتر سیکھو میرے بچوں, اتھے ایک قدم پہ ایک وکھری دنیا ہے حضرت جی. لیکن کیا ہے, میں نے دیکھا ہے یہ پاکستانی ہوٹل اور روٹی یہ اس میں سے نہیں نکلتے حضرت. اس لیے سیکھو, مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھو, مدینہ پاک جانے کا طریقہ سیکھو, حرم میں جانے کا طریقہ سیکھو, ذکر کا طریقہ سیکھو, نماز کا طریقہ سیکھو, درود کا. غرور مروا گیا نا مجھے میرا, غرور مجھے میرا مروا گیا. باقی تو جناب اتھے فقیر, کیا شان ہے اس در کے فقیروں کی حضرت. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ سیکھتے نہیں حضرت. یہ میں تقریباً 9 دن حضرت جی رہا وہاں. حال اب یہ ہے کہ اللہ حضرت جی پگ نہیں پہنی تھی. وہ ایک دن ہمیں پکڑ بھی لیا ایجنسی والوں نے, ادھر بڑا مسئلہ خراب ہوا. بہرحال آخری دن جی میں جب واپسی تھی تو میں نے نا یہ والی ٹوپی
اور منہ پہ نہ میں نے کپڑا. اب یہ انگوٹھی بھی ہے نا, ویڈیو میں یہ بھی آتی ہے, کسی نے انگوٹھی پہچان لی. وہ حضرت میرے پیچھے آیا تھلے نا پارکنگ تو سلام کر کے کہتا جی مصباحی صاحب. میں جی وہی. تو مجھے تھا کوئی بات کرے گا حضرت جی, یہ پھر تصویر کھچا لو ایک, کیونکہ مدینہ پاک کی جدائی تھی, میری بھی اس دفعہ کفیت تھوڑی اس طرح کی تھی, بس تھوڑی سختی ہو گئی مجھ سے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار میں نے 9 دن مدینہ پاک حاضر خدمت رہا ہوں, 1000 لوگ ملے, لیکن ایک بندے نے بھی مجھے نہیں پوچھا کہ حضرت ہمارے بزرگ کا کرتے تھے, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. میں نے کہا 1000 بندے ملے, ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت یہ ان کے لیے تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بس ایک کی گال, تصویر تصویر تصویر, امت پھنس گئی ہے. 1000 حالو, ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت کہ کہا ہے انہوں نے کہ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. حضرت تب بھی تھا کہ اب بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا حضرت. بس چھن گئی حضرت ہم سے ہماری دولت, وہ جاتا رہا ہمارا سودا ہم سے. اسی لیے تو اقبال نے تب رو کے یار اب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت, تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت. یہ میں نے پیچھے بھی حضرت عرض کی, حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا, اور حضرت فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وہ سارے اوراد پڑھ کے حضرت مسجد سے باہر نکل رہے, اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا, لیٹ ہو چکا تھا. امام صاحب اور وہ آپس میں مسجد کے دروازے پہ ملاقات ہوئی. اب ظاہر ہے جی امام صاحب کا باہر نکلنا اس بات کی واضح دلیل تھی, جماعت ہو چکی ہے. پھر بھی اسے نہیں رہا گیا, پھر بھی پوچھتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا ہاں. وہ تو کب کی ہو گئی؟ تو اس کے اندر سے نا ایک آہ نکلی, کیا تھا, ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. سچ بتاؤ یار, میں آپ سے سوال ہے ہمارے پاس آج یہ جماعت چھوٹ جانا تو دور, نماز چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں ہے. جماعت کی بات تو بات کی نا, نماز چھوٹ جائے تو حضرت آہ کوئی نہیں ہمارے پاس, ہے ہی نہیں آہ. لیکن حضرت چند 1000 کا نقصان ہو جائے. میں نے بلڈ پریشر شوٹ کرتے بھی سنا ہے, دیکھا ہے, بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, دل پھٹتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, برین ہیمرج ہوتے دیکھا ہے, سنا ہے حضرت. لیکن یہاں حضرت ہمیں اندازہ ہی نہیں, ہر روز ہم اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں. جس کی تہجد گئی نقصان ہوا نا جی, جس کی فجر کی سنتیں گئی نقصان ہوا نا جی. اور فجر کی سنتوں کا نقصان لکھا ہے اتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو حلا ہے فجر کی سنتیں اس کو پر کر دیتی ہیں. ہوا نا کتنا بڑا نقصان. جس نے سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان. جس کی فجر گئی ہوا نا نقصان, جس کی فجر کی جماعت گئی ہوا نا نقصان. جس نے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان حضرت. اور سنو ذرا نقصان, یہ سبحان اللہ والا بھی میں سنا دوں آپ. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے, صحابہ حاضر خدمت تھے. محبوب علیہ السلام نے احد کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا, کون ہے تم میں سے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. اللہ حدیث پاک میں دیکھنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں, ظاہر ہے سامنے تو احد شریف ہے. 4.25 میل جی اس پہاڑ کی لمبائی ہے. وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں. لمبائی 4.25 میل ہے. آپ اندازہ کریں کتنا وزن ہوگا. صحابہ علیہ مردوان نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے, کون ہم میں سے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے. دریا رحمت جوش میں تھا, فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. حضرت جتنا نہیں فرمایا, جتنا زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جاننے چاہیے کتنا زیادہ ہے. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے.
ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے حضرت. ہو گیا نا نقصان حضرت. جس نے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. جس نے سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان حضرت. لیکن کسی کو اس نقصان کی پرواہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا کیا نقصان ہوا؟ صرف جماعت رہ گئی. کیسا سونا دور تھا حضرت. آہ نکلی اندر سے، کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے دیکھ کے فرمایا وہ اتنا دکھ ہوا ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت اہمی تو آہ نہیں نہ نکلی. فرمایا جماعت سے پڑھی ہے، مجھے سودا کر لے ایک. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں، کیونکہ نماز تو نے پڑھ ہی لینی ہے، جماعت ہی رہی ہے نا، وہ میں تجھے دے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے. نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا 25 یا 27. عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی ہے. امام صاحب تشریف لے گئے. اس نے اندر جا کے فجر پڑھ لی اپنی. وہ جب رات کو سویا نا تو خواب میں دیکھتا ہے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندیا یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے. تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا. وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب اس وقت تو نہیں تھا کچھ ہو سکتا، وہ انتظار تھا صبح کا، امام صاحب کے پاس جاؤں اور سودا کینسل کروں. فجر اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی. سلام عرض کرتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت وہ کل والا سودا یاد ہے؟ فرمایا حضرت کینسل کروانا ہے، آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں، مجھے میری آہ دے دیں. فرمایا خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن آج ہماری آہ کھو گئی ہے حضرت. یار اے آہ لبوں کی تم جا کے یار ساڑی کھو گئی جی حضرت. اگر کسی کے پاس داڑھی کی دولت نہیں اسے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی دولت سے محروم ہوں. کوئی دکھ نہیں کہ میں کتنی بڑی دولت سے محروم ہوں. کوئی آہ نہیں ہے. بلکہ اگوں حضرت جی داڑھی میں اسلام میں داڑھی نویاں گلاں تو چور تو چتر نہیں حضرت جی. بڑا بھائی جی کھاٹے جی جیسے. اور میں نے کہا نا ان کی دکانیں نہیں تھیں، وہ اس لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. میرا ایک بڑا دوست ہے حضرت جی، ہر سال ایک تو کیمرے دی وجہ نہ بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے. وہ نہیں ویسے پھر باتیں جاتی ہیں نا، پھر دو کہتے ہیں حضرت تو یہ گل لگے کر چھڑ دے. وہ ہر سال ماشاءاللہ رمضان میں لیکن داڑھی کی دولت سے محروم ہے. میں نے ایک دن اس کو کہا، میں نے کہا بھائی جی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں میرے پیرا نے آکھے ہی نہیں ہے یہ. میں لا کی میں تینوں آکھاں، میں بھائی کیا حیثیت ہے تیرے یا میرے پیر کی؟ جدو پیران نے آکھ چھڑیا تو پھر گل کیڑی مگر رہ گئی ہے. مجھے کہتا ہے میرے پیرا نے آکھے ہی نہیں مینوں جی، جب پیر آکھن گے تو میں رکھ لواں گا. نہیں حضرت جی، یہ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے بیلیا اے ککھ رکھ لے، بیلیا ککھ رکھ لے. وہ کسی نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا ککھ رکھے ہیں؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. سونا کر سن بیٹا، آج اگر سلیمان مصباحی داڑھی رکھ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ بہانہ آپ کا نہیں چلے گا کہ آپ کو داڑھی نہیں رکھنی پڑے گی، آپ نے داڑھی نہیں رکھنی. میں اگر داڑھی رکھ کے غلط کام کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن آپ کو رکھنی پڑے گی اور آپ کو رکھنی چاہیے بھی. یہ آپ کو کل پتہ چلے گا جا کے حضرت کہ اے جڑے سی حضرت جی پیسے دے کے لوہان دے رہے ہیں، اے کڈے قیمتی ککھ سن حضرت جی، کڈے قیمتی ککھ سن حضرت. خوب پتر اپنی بیویوں سے پیار کرو، رج کے پیار حضرت ان کے ساتھ. لیکن بس اتنا پتر یاد رکھنا، ان کا پیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار پہ غالب نہ آ جائے. ناز اٹھاؤ، نخرے اٹھاؤ، لاڈ کرو. میرے محبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. لیکن پتر چہرے اس طرح کے نہ بناؤ جو ان کو پسند ہے، چہرے اس طرح کے بناؤ جو ان کو پسند ہے. پیار رج کے. میں اب جتنے حضرت جی 1000 لگتا ہے میں 2 لگاتا ہوں، اس کا حق ہے جی. لیکن حضرت اتھے کوئی کمپرومائز نہ بی بی
نہیں تو ان سونے لگتے تو 1000 واری نہ لگی ہے, انہوں نے تو لگنے ہیں نا. تو کون ہے بی بی, تیری کیا حیثیت بھائی؟ اور تو کوئی وجہ نہیں نا نہ رکھنے کی. حضرت آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہتے میں کیمرہ بند کروا چھڑنا, آپس سے بیٹھے دیے سارے, نہ رکھنے کی کوئی اور وجہ ہو تو یہی وجہ کہ جی انہوں ذرا منڈا منڈا لگنا ہے. ادھر جی چلیا انہوں منڈا منڈا لگتا نہ ماریا جائی, انہوں غلام لگ, انہوں غلام لگ. خوب میرا بچہ اپنی بیویوں سے پیار, لیکن ابھی یہ اس لیول پہ نہیں آئیں کہ ان کو محبوب کے مقابلے میں لے آئیں. ادھر ان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے ادھر جی محبوب کے. وہی 4 دن میں کیمرہ لگا, اللہ معاف کرے کہ دن بیویاں نے کوئی رستہ روک کے دھرنا دینا ہے میرے خلاف. یہ ادھر 4 دن منہ نہ دھوئیں, دیکھے کوئی نہ ان کو. آج کریمیں بند ہو جائیں, بڑیوں بڑیوں کے بھید کھل جائیں. ادھر آج بڑیوں بڑیوں کو میک اپ نے چھپا رکھا ہے, لیکن قربان جاؤں وہ تھے جنہیں دیکھ کے دیکھنے والے کہا کرتے تھے. میری اماں عائشہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی ہیں حضرت. اور یہ حسن یوسف کا عالم تھا. لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام گلیوں سے گزرتے, آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. حضرت حسن یوسف حضرت قید پڑ گیا, ختم ہو گیا سارا کچھ. آ کے عرض کی حضور ان کی کریے, فرمایا سارا مصر بلا لو باہر. سارا مصر باہر آیا. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لے آئے اور اپنے رخ سے حضرت نے نقاب اٹھایا. یہ لکھا ہے حسن یوسف میں محویت کا عالم تھا. یہ حسن یوسف کی چاشنی تھی کہ میاں محمد بخش فرماتے 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی, جڑا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جانی. یہ حسن یوسف کو 3 مہینے مصر والے انہوں پوکے نہیں لگی ہے. یہ ہیں اللہ ہیں اللہ حضرت جی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حسن کا تذکرہ فرما رہی ہیں, ابھی اس حسن مبارک پہ کئی 1000 پردے تھے حضرت. حسن یوسف پہ کوئی پردہ نہیں, ابھی پردہ تھا ادھر. حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے ہیں, ابھی اسلام نہیں قبول کیا کوئی بھی. محبوب علیہ السلام مدینہ تشریف لائے. آپ فرماتے میں دیکھنے کے لیے گیا, کہتے جیسے پہلی نظر میری آپ کے چہرہ انور پہ پڑی, بے ساختہ زبان سے نکلا, وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور حضرت جی کمال لکھا جی میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. مینوں ہے شعر میرا کدی کدی دل کرتا ہے انہوں تصویر تے پڑھی ہے. حضرت لکھتے کیا ہیں, فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن. یہ تھے تو سرخیاں لگ دیاں نا لال کرن لئی, لیکن حضرت یہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں ہیں. اور حضرت جی کتنے نہیں لکھا تھا کہ جب انہوں نے وہ انگلیاں کاٹیں تو بعد میں کو آہو بکا بھی کی, کو چیخو پکار بھی, ہائے ہائے وڈ کتنیاں انگلیاں. نا 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 نا, کیونکہ بے تانا دیا تھا نا زلیخا کو. وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها انا لنراها فی ضلال مبین. تانا دیتا انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے گھر محفل ہے, تم سب نے آنا ہے, اور محفل کا لب لباب یہ ہوگا تمہیں سیب دوں گی, چھریاں دوں گی, اور کاٹنا تم نے تب ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں, پھر سیب کٹیں گے. اب قرآن کہتا ہے سب کچھ اسی طرح ہوا. جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے, وہ انگلیاں جو سیب پر تھیں بھول گئیں سارا کچھ ہی, سیب کاٹنے کے بجائے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انگلیاں کٹی ہیں. اور انگلیاں کاٹ کے وہ یہ نہیں کہتی ہائے ہائے انگلیاں وٹ بیٹھیاں, بلکہ اگو کہتے ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, یہ تے کوئی انسان ہے ہی نہیں, مَا هَذَا بَشَرًا ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم, یہ تو کو اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں وہ عورتیں
जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती है। और फिर लिखा किसी शायर ने, कमाल कहते हैं ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, उन पे सर कटते हैं दाएम और उन पे उंगलियां, वहां देख के कटी भी तो उंगलियां, इथे बगैर वेखिया इल्मुद्दीन ने सिर दे चढ़िया, इथे बगैर वेखिया इल्मुद्दीन ने सिर दे चढ़िया, इधर बगैर देखे ही मुमताज कादरी ने सर पेश कर दिया। ना पुत्र खूब अपनी बीबियों से मोहब्बत, लेकिन पुत्र चेहरा उन्हें बनाना है जड़ा उन्होंने पसंद है, नहीं पुत्र इन्ने जोगी हैं कि उन्होंने मुकाबले, हाँ वो है हमारा मकसद बेटा, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके नौकर हैं। सोना मेरे बच्चे जितने सारे सोना करके मैं अपना हक अदा, फिर भी मैं जदू आवांगा मैं तुहानू कहंदे ही रहना, भावें तुसीं गुस्सा पे करो, लेकिन पुत्र कल खुदा ना करे कल तुम में से कोई शख्स एक भी बंदा इस हालत में नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसको जाना पड़े कि चेहरे पे दाढ़ी शरीफ ना हो, लेकिन फिर तुसीं कहना यार ताहिर साहब ठीक ही कहंदे, तुसीं फिर कहना डॉक्टर साहब ठीक ही कहंदे सन, फिर तुसीं कहना है हजरत साहब ठीक, कुरान कह रहा है जी, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, क्यों हजरत साहब सूरह फज्र कुरान कह रहा है, फिर उस दिन तुसी की कहना है, अल्लाह ना करे आप में से एक भी हो, फिर कुरान कह रहा है, फिर उस दिन क्या कहना है, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, काश मैं मान नहीं हुंदी और मैंने कर लिया होता, लेकिन तब वक्त गुजर गया होता। कुरान कह रहा है, अपने आप तो नहीं दसिया मैं, कुरान कह रहा है, जिसने नहीं ना मानी, फिर कुरान कहता है फिर उस दिन बंदे क्या कहेंगे, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। और हजरत इसको और आसान करके बयान किया मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, कमाल कीता जी आपने। अब फरमाते कोई बादशाह था और अपने ना शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी काबीना हज़र खिदमत थी, हज़र सामने नवाओ इक़साम के मेवे भी पड़े हुए थे, गुफ्तगू भी हो रही थी, मौसम भी इंजॉय किया जा रहा था, साथ नेमतें भी। वो बादशाह को ना दूर एक बाबा जाता दिखाई दिया, तो बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी, वो अपनी काबीना को कहता है ओए आज तैनू बाबे दा शुगल ना विखावां। अब कौन था हजरत जो उसकी हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा जी 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 जी। पीछे खड़े सिपाही ने कहा जाओ जो बाबा जा रहा है उसको बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते हैं बादशाह ने अपनी जेब से ना सुर्ख रंग का रुमाल निकाला और बाबे को पकड़ा के कहा बाबा जी मुझ समेत सबको देखें जितनी मेरी काबीना बैठी है, जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है ना रुमाल उसकी गोद में रख दें। वो बाबा को मेरे हार नहीं बाबा के एवं बाल चिटे कर ले, नहीं, उस बाबे ने किसी बाबे के पास बैठ के बाल सफ़ेद किए थे। और जिस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया हो ना वो बाबा भी फिर बाबा ही होता है जी। बाबे ने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला और वापस चला गया। बादशाह हैरान रह गया, उसने कहा है भाई मैंने इसका शुगर लगाना था, ये तो मेरा ही लगा गया। अब बात आगे बढ़ ही नहीं सकी, ख़त्म कर दी उसने। अब उसको तो था ये किसी की गोद में रुमाल रखेगा, फिर अब बादशाह बात आगे चलाएगा, बात ही नहीं आगे चली। लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे और बादशाह को किसी ना समझ में आने वाली बीमारी ने पकड़ दिया। बड़ा इलाज हुआ, जब बीमारी नहीं समझ आई तो फिर इलाज क्या होना था। बहरहाल तबीब कोशिश करते रहे, लेकिन बादशाह रोज़ करीबुल मर्ग, रोज़ करीबुल मर्ग, मौत के करीब जाता गया वो, और आखिर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तबीबों ने दवाइयाँ बंद कर दी और उन्होंने कहा भाई हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह बड़ा भी ना तो 3 दिन देखेगा, चौथा नहीं। ठीक है जी। अब फैसला ये हुआ भाई दिन जो 3 रह गए हैं तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। बादशाह के लिए एक पलंग बनवाया गया, उसको पलंग पे लेटाया गया और इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और जाता। अब उन्हीं में ना रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब क्योंकि एक मुलाकात एक थी, दूसरा बादशाह था बीमार, उसको बाबा नहीं था याद कोई। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम अस्सलाम कहा। बाबा कहता है बादशाह सलामत,
बड़ा शोर डाल रखा है, किधर की तैयारियां हैं। बादशाह रो पड़ा। उसने कहा बाबा जी बस एक सफ़र पे जाने लगा। तब बड़ा रोना आता है बंदे को, मेरी गड्डी, मेरा कार, मेरी बुढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे बैंक विच पैसे, मेरियां पैलियां, मेरियां ज़मीनां, लेकिन तब वो कुछ नहीं सकता। अल्लाह हज़रत जी ये भी हमारा अपना कसूर है। उन्होंने मना किया था, बंदे रहना ज़रूर, दिल ना लाई, तंग होएगा, साढ़े को लाना ही, साढ़े नाल ही लाई। मैं हजरत वो बरतानिया था ना, हर बंदा मुझे पूछे हजरत कितने दिन क़याम है। मैं लै भाई इन्होंने मेरा क़याम याद ही, अपना नहीं याद किसी ने। मेरे भी सारे पता कि इन्हें वापस जाना है, अपने लोग नहीं किसी ने पता, अपना भुले पे हैं सारे। लेकिन एक जो बात अच्छी भी लगती थी कि देखो अल्लाह हजरत सारे मुसाफिर हैं, सारे ही कूच है इतों, लेकिन क्या है नहीं बात मानी। उन्होंने मना किया था, बंदे ये जो ज़मीन है ना ये तेरे पैर के नीचे है, इसको पाँव के नीचे ही रखना, कहीं ज़मीनों को उठा के दिल में ना ले आना, तंग होना तू। असी गल नहीं मनी, ज़मीनें उठाई, पैलियाँ उठाई, उठा के दिल में रख ली। फिर नुकसान क्या हुआ, फिर इन्होंने ज़मीनां ते पैलियां ने मेरा कख भी नहीं रहने दिता। फिर इन्होंने ज़मीनां लई मैं किदे नाल नहीं लड़िया, भरा दा गलमा फड़िया, भैन नूं धरू के कचहरी लै गया, मामे नाल लड़िया, खाला नाल लड़िया, फूफो नाल लड़िया, चाचे नाल लड़िया, ताए नाल लड़िया, कुछ रहने दिया इस ज़मीन ने। और ऐसे बेवकूफ़ हैं, लड़ उस ज़मीन के लिए रहे हैं जो आज तक जाते हुए कंधे पे उठा के कब्र में कोई भी नहीं लेके गया। ऐसे बेवकूफ़ हैं इधर, उस ज़मीन के लिए जिसका पता है मेरी अल्लाह जिदे नाल लड़ने हो सकता है, मरण तो बाद कबर ते आके यासीन पढ़ी जाए भावें। मना किया था, बंदे ज़मीन पाँव के नीचे है, पाँव के नीचे रहने देना, दिल में न लाना उठा के। और तेरा दिल इतना आम नहीं, इसमें पैलियां, इसमें गड्डियां, इसमें खोते, इसमें घोड़े रहे नहीं, तेरा दिल बड़ी खास है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। अल्लाह हजरत ने इसी तरह इशारा दिया ना, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, अरे हम उस दिल को दिल ही नहीं मानते जिस दिल में वो ना हो। लेकिन असी कोई नहीं मनी, जेड़ा जेड़ा हजरत जी वड़दा सी ना, असी सारे ही वाड़दे ने, सारे ही रहंदे ने साडे दिल विच। लेकिन जिन्होंने रहना था वो कोई भी नहीं है। हमने बात नहीं मानी। पुत्र हाथ जोड़ के जे पैर दे थले वे पुत्र थले ही रखो सो, दिल से न ले आओ चुक के। तुम मकान में रहो, मकान को क्यों दिल में रख रहे हैं? इस पे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन क्योंकि सुबह वर्किंग डे भी है तो मैं ज़्यादा इम्तिहान है आपका नहीं, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। और मैं पुत्र सब तो पहले अपने घरों से किया। मेरा जो सियालकोट में अपना घर है ना, अब तो छोड़ चुका हूँ, छोटी मेरी बहन रहती है उसमें। इधर जब मुझे उर्दू पढ़नी आई ना तो मेरे घर के बाहर एक प्लेट लगी होती थी जिस पे लिखा होता था चौधरी इल्मदीन, मेरे दादा अबू का नाम था। फोत हो गए, शायद वो प्लेट ना उतरती, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मेरे वाला साहब वापडा में थे और ड्यूटी भी उसी इलाके में थी। और बार बार बूहा खड़कदा सी, लोगों को पता नहीं लगता कि लैंडमैन साहब का घर केड़ा है, वो लोग इधर उधर बूहा खड़का छड़ते। और सारे ने कहा भाई साढ़े जो बूहे लोग भनते हैं आके भाई प्लेट लाओ ताकि सारे पता लगे लैंडमैन साहब का घर है। फिर नई प्लेट लगी जिस पे लिखा हाजी मोहम्मद बूटा। फिर हजरत ये चंद साल पहले अबू जी का भी इंतकाल हो गया। फिर नवी प्लेट लगी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। और पुत्र ये 3 प्लेटें को 300 साल में नहीं लगी हैं, 50 में भी नहीं लगी, सिर्फ 32 साल में। एक जगह तीजा दावेदार आ गया, जगह उथे दी उथे। पहला दावेदार इल्म दीन। मैं क्योंकि बेटा यकीनी तौर पे आपको नहीं कहूँगा क्योंकि इल्म दीन को कब्र में मैंने नहीं रखा था, कुछ लेके गए नहीं लेके गए मैं नहीं कह सकूँगा, मैं खुद बच्चा था भी छोटा सा। लेकिन हज़रत जी
محمد بھوٹا صاحب کے لیے میں پورے یقین سے آپ کو کہوں گا، کیونکہ میرے والد ہیں، میں نے خود ان کو قبر میں رکھا تھا، کچھ بھی نہیں لے کے گئے، بلکہ انہوں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوتی تھی، ہم نے وہ بھی اتار لی ہے، کچھ بھی نہیں لے کے گئے۔ پھر تیسری باری آئی ڈاکٹر سلیمان حضرت، میں لیٹیا تھا اسے کار وچ، اپنے دل چ خیال آیا میں مولوی سلیمان کی تماشا لگا ہے، ایک جگہ 32 سال تیجا دعوے دار آ گیا، پہلا دعوے دار علم دین خالی، دوجا دعوے دار محمد بھٹا خالی، تیجا دعوے دار سلیمان، تے جانا تم ہی خالی ہے، جی تو کچھ کہہ بھی دیں گے نا میرے نال اے بھیجیو، بعد والے نے جان دینا، بعد والے ایڈے ظالم نے حضرت، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے، اتنے ظالم ہیں بعد والے حضرت۔ میرے سامنے کہیں فیمیل ڈیتھ ہوئی، جسم پھول گیا حضرت، ہاتھ چوں انگوٹھیاں سن حضرت، میرے سامنے کہیں بار، اللہ رحم کرے، اتنے ظالم ہیں، انگلاں وڈ کتیاں حضرت، انہوں نے انگوٹھیاں لا کے چھڑیاں حضرت، کچھ نہیں جانے دیں گے یہ حضرت۔ میں اپنے پیراں کل گیا، میں نے ساری بات عرض کی، میں حضرت میرا کی، مسکرا کے فرمان لگے مولوی سلیمان اصل گل پتر ہے وے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، بڑا بڑا باغ ہے، سارے مالی بیٹھے ہیں پتر، جنہی دیر چاہے گا مالی کو ڈیوٹی کروائے گا، جدو چاہے گا ڈیوٹی ختم حضرت۔ اور حضرت ایسے ہم بے وقوف ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیوٹی ہو سکتا ہے میری کل ہی ختم ہو جائے، یہ عید، یہ 27ویں، یہ میرے پروگرام میں ہے، جو اصل پروگرام اس میں تو پتہ نہیں اس بار میری 27ویں ہے کہ نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میرا رمضان ہے کہ نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میری عید ہے کہ نہیں ہے، یہ میرا پروگرام ہے کہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اس بار کرم ہو تو چلو حج کی سعادت ملے، پتہ نہیں اتھے کی پروگرام ہے حضرت۔ فرمایا کہ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی، مالی من جاؤ گے تے پتر چنگے رہو گے، نہیں منو گے تے آپ ہی تنگ ہوں گے، باقی مالک ہوئی ہے وہ دی عطا نال مالک محبوب ہی نہیں، اسی مالی ہیں پتر جی، مالی من لو گے سوکھے رہو گے، نہیں منو گے تو ہونا تو کھ بھی نہیں ہے، اینا لوکاں نوں نہیں کہنا کہ میں مالی ہوں، اندروں مالی، سونا پتر اپنا اپنا وقت گزاریے تو چلیے۔ اب وہ بادشاہ تھا بھی بڑا کچھ اس کے پاس، رو پڑا، کہنے لگا بابا جی سفر دی تیاری ہے۔ بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے، سامان سفر ہوتا ہے، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے، آج کچھ بھی نہیں، کیسا سفر ہے یہ؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی ہے سفر ہی، لیکن آج سفر اور ہے، اور پھر ادھر یہ والا سامان نہیں جانا، اس سفر کا سامان بھی اور ہے۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہی ہے، سامان بھی ہے اس سفر کا، تو وہ نہیں پھر جمع کیا، وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی۔ بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے یہ وہی سرخ رومال ہے جو ایک دن تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو، اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے آج بادشاہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا، ٹائم دیا، عقل دی، شعور دیا، پھر بھی اس نے وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ تو مولانا روم یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اوے بندے آ دھیان رکھیں کہ تم ہی نہ مارے آ جائیں اور ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا چھڑ کے جانا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا لے کے جانا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، کوٹ ہے چھوڑ کے جانا ہے، گھڑی چھوڑ کے جانی ہے،
अंगूठी छोड़ के जानी, ये कपड़े छोड़ के जाने, जेब में मोबाइल है छोड़ के जाने, बाहर गाड़ी खड़ी है छोड़ के जाने। साथ क्या जाना है, जितों टुरे सा फिर उत्थे ही आ गए वापस। साथ क्या जाना है, फजर दियां सुनता। साथ क्या जाना है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। साथ क्या जाना है, फजर। साथ क्या जानी है, ज़ुहर। साथ क्या जानी है, असर, मगरिब, इशा, किरदार, अखलाक, अखलास, वालिदैन की खिदमत, सिला रहमी। इसलिए पुत्र ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इतनी गुजारिश करूँगा, रोज़ पुत्र चेक करो वो सामान कितना है जो छोड़ के जाना है, और वो सामान कितना है जो लेके जाना है। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा जी, मैं अपनी ते तुहाडी गल करांगा। असीं हज़रत जी डंडी ना मारीए, सही सही हिसाब करिए तो सारा ही होवे जिहड़ा छड्ड के जाना है। वो कोई नहीं जैसे इकट्ठा किया है जिहड़ा। और ये किसी ने नज़्म में कही, किसी ने नसर में कही, बात सब ने की कही। मौलाना रूम ने मिसाल दे के समझा दिया। यही बात मोहम्मद बख्श साहब इस तरह कहते हैं, आप फरमाते हैं लोए लोए, बात एक ही की थी सारे। ओ पर लह कुड़िए जे तू पांडा परना, कर ले भाई, टाइम है ही, टाइम है, कर ले। फिर की होना है, शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना। इसलिए पुत्र सीखो यार, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, सीखो हज़रत। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया गोद से लेकर गोर तक सीखना यार। असी पुत्र कुछ भी नहीं सीखे है, सीखो ज़िक्र का तरीका, दुरूद पाक का तरीका, इस्तिग़फ़ार का तरीका, नमाज का तरीका, मस्जिद में आने का तरीका, मदीना पाक में जाने का तरीका है। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। और मैं हकीम खादिम साहब की बात मुकम्मल कर दूँ। अर्ज़ की थी हुजूर परेशानी बड़ी है, वो वजीफ़ा दो। फरमाया बेलिया रोज़ 100 बार इस्तिग़फ़ार करनी है। ज़ाहिर हज़रत जो परेशान होता है वो कोई दर नहीं छोड़ता, लेकिन दुख ये है कि दर कोई नहीं छड़ता, लेकिन मस्जिद कोई नहीं आता है। मस्जिद में बल्कि इतने तो छप्पड़ नहीं हज़रत जिसे लोग नहान जाते हैं। पाकिस्तान में कितने छप्पड़ हैं जहाँ लोग शिफा के हुसूल के लिए नहाने जाते हैं। वे घोड़ियों का भी मूत्र तो सारा कुछ सही कहा ना हज़रत, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बार यूं ही कार फिरते। नहीं आना मस्जिद में जाओ फिर नहाओ छप्पड़ा में जाके। अभी तुहानूं कदों कही छप्पड़ा अभी तो कही साढ़े घर आके वुदू कर। नहीं आना तो जाओ छप्पड़ा च नहाओ जाके। जो मस्जिद में नहीं आ सकते उनकी सजा छप्पड़ ही है। फिर इधर छप्पड़ है बाकायदा जिसमें लोग नहाते हैं जाके। वो बंदा जो परेशान होता है वो हर दर पे जाता है। ज़ाहिर है वो भी गया, हर एक ने कुछ ना कुछ बताया, उसने किया पड़ा भी होगा हज़रत। और करता है हज़रत मैंने तो, हज़रत ने कहा कि 100 बार इस्तिग़फ़ार करनी है, ठीक है जी। अब वो आगे से क्या अर्ज़ करता है, वो कहता है हुज़ूर मैंने तो कई 1000 बार पढ़ दी तो कुछ नहीं हुआ, तो 100 बार से क्या होगा। फरमाया चल यार तू पढ़ी छड़िए, मैं तेनू करना लू कह दे। पढ़ने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। हम इस्तिग़फ़ार किस तरह करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, वाह नहीं, तू मुजरिम है, तू गुनाहगार है, हाल ही मुजरमा वाला बना। सिर थले कर, नदामत पशेमानी सब जमा कर और फिर अर्ज़ कर अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। फिर वेखा हुंदा की है, मैं किस तरह मान जाऊँ। सिर्फ हम करते नहीं, ठीक है। इसलिए जब भी दुरूद पाक पढ़ो, जिक्र करो,
दरूद पढ़ो, तवज्जो, फोकस। फिर देखो हजरत ये नामे